السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ عمران خان صاحب کو چودھری صاحب کی نا کی بالآخر سمجھ آ گئی ہے اور اب وہ کہتے ہیں کہ جی اب میں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کے دروازے بند کر لیے ہیں کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ یعنی آرمی چیف کے ساتھ مذاکرات کے لیے دروازے تو بند کر دیے، اب عمران خان صاحب کے پاس آپشنز کیا ہیں، عمران خان صاحب کس کے ساتھ مذاکرات کر سکتے ہیں اور عمران خان صاحب نے کیوں دروازے بند کر لیے، اور کیا پہلی بار عمران خان صاحب کے بقول ان کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے یا دھوکہ بار بار ہوتا رہا ہے، جس طرح الہڑ عشق میں عاشق جو ہے معشوقہ سے، محبوب سے شکایت کرتا رہتا ہے کہ جی تو میرے ساتھ وفا نہیں کر رہا، تو میرے ساتھ بے وفائی کر رہا ہے، اور بار بار یہ شکوہ کرنے کے بعد پھر اسی محبوب کے جا کے قدموں میں پڑتا ہے عاشق، اور فائنلی جب سمجھ نہیں آتی تو پھر وہ بریک اپ کا اعلان کر کے اور پھر تکیے میں منہ دے کر راتوں کو روتا ہے۔ تو عمران خان صاحب کا عالم کچھ اس طرح کا ہے۔ آج انہوں نے کہہ دیا کہ جی میں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کے لیے دروازے بند کر دیے ہیں کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ تازہ ترین دھوکہ عمران خان صاحب کے ساتھ کیا ہوا ہے اور اس سے پہلے کتنے دھوکے کھانے کے باوجود عمران خان صاحب جو ہیں بوٹوں کے تسمے چھوڑنے کو تیار نہیں تھے، اس ساری گفتگو پر جانے اور آج جو عمران خان صاحب نے باتیں کی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے اور اس پر اس کو ماضی کے ترازن میں چیزیں آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے میں ذرا ایک مشہور پنجاب کا ایک قصہ ہے مشہور کہ جی ایک میراثی کو چاہ چڑھا چودھری صاحب سے رشتہ داری کرنے کے لیے۔ میراثی ذرا تھوڑا سا میراثی نہیں رہا تھا، مطلب پڑھا لیا تھا بچے کو، اور وہ گیا چودھری صاحب کے ڈیرے پہ اور پوری برادری کو ساتھ دے گیا اور جا کے چودھری صاحب کو کہتا ہے کہ جی میں نے آپ سے رشتہ داری کرنی ہے، آپ کی کڑی کا رشتہ چاہیے۔ چودھری صاحب اپنے کرندوں کہتے ہیں پھڑو انہوں پھینٹا لگاتے ہیں، اچھا خاصا درگت بنا دیتے ہیں، مار مار کے دمبا بنا دیتے ہیں، اور سارا دن کٹ کھانے کے بعد میراثی اٹھتا ہے جھاڑ پوچھ کر کے اپنے کپڑوں میں جو مٹی شٹی لگی ہوتی ہے، جس طرح کھوتے کو آپ نے دیکھا ہوتا ہے نا اپنا زمین پہ لٹا کر مٹی ہو جاتا ہے کھوتا، اسی طرح پھر کھوتا بھی جھاڑ پوچھ کرتا ہے۔ تو چودھری صاحب اپنا میراثی صاحب نے جھاڑ پوچھ کر کے اپنے اور مٹی شٹی جھاڑ کے اور اٹھ کے کہتا ہے پھر چودھری صاحب میں نہ ہی سمجھا۔ تو یہاں بھی یہی قصہ تھا، بار بار عمران خان صاحب کو انکار ہوتا تھا، مسلسل گزشتہ 2.5 سال سے انکار ہو رہا ہے، لیکن ہر بار عمران خان صاحب ایک ہی رٹ لگا کر بیٹھے ہوتے تھے کہ جی میں نے مذاکرات کرنے ہیں تو آرمی چیف سے کرنے ہیں، میں نے بات کرنی ہے تو آرمی چیف سے کرنی ہے، میں نے بات کرنی ہے تو اسٹیبلشمنٹ سے کرنی ہے۔ اور اب وہ کہتے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ نے مجھے دھوکہ دیا ہے، اب میں بات نہیں کروں گا۔ تو اب کس سے بات کریں گے؟ کس سے؟ عمران خان صاحب کے لیے آپشن موجود ہے بات کرنے کا، اور اب کیا موجود ہے وہ آپشن بھی نہیں یا نہیں دستیاب، جو تھا دستیاب تھا ایک آپشن، ایک کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ تو اب جب عمران خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے سے کے لیے دروازے بند کر دیے تو دوسرا دروازہ کھلے گا یا نہیں کھلے گا؟ اور کیا اسٹیبلشمنٹ کا یہ دروازہ عمران خان صاحب نے واقعی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا ہے، یا پھر یہ وہی ہے جو ایک الہڑ عاشق اپنے محبوب کو تنگ آ کر کسی ٹائم پر کہتا ہے دیکھ تو ہر جائی ہے بھائی، میرا تیرے ساتھ نبھا نہیں ہو سکتا، گزارا نہیں ہو سکتا، اور پھر اگلی صبح اٹھ کے پھر میسیج کرتا ہے مسنگ یو۔ تو عمران خان صاحب اٹھ کر پھر میسیج کریں گے مسنگ یو، کچھ اس طرح ہی ہوگا، اور یقین مانے ایسا ہی ہوگا، یقین مانے، کیونکہ اپنی زبان پر قائم رہنا اور عمران خان یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ ایک ہوتا ہے نا بندے کی ایک زبان ہوتی ہے، ہمارے ہاں تو کہتے ہیں بندے کی ایک زبان اور فلاں کی کئی زبانیں، سندھی کی ایک وہ نازیباسی وہ ایک حکایت ہے کہی جاتی ہے، ایک مثال دی جاتی ہے۔ تو عمران خان کی ایک زبان نہیں ہے، کئی زبانیں ہیں۔ تو کس سے گفتگو وہ کرنا چاہتے ہیں؟ اور دوسری بات یہ کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انہوں نے راستے بند کر لیے مذاکرات کے، تو کیا اب وہ جنگ چھیڑیں گے جس کا اعلان علی امین گنڈا پور صاحب نے کیا تھا؟ ابھی جب میں ویلاگ کر رہا ہوں تو ابھی تک علی امین گنڈا پور صاحب منظر پر نہیں آئے، وہ کدھر ہیں؟ خبریں آئی تھیں کہ جو اسمبلی کے اجلاس میں جائیں گے، کور کمیٹی کے اجلاس میں نہیں تھے، پریس کانفرنس کر کے سلمان اکرم راجہ صاحب کو آگے کیا گیا کہ جی آپ اب بات کریں، انہوں نے کہا کہ جی کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو ہم معافی مانگتے ہیں، لیکن جو کچھ کیا گیا غلط ہے۔ بھائی اسمبلی میں جو کچھ ہوا غلط، پارلیمنٹ کے اندر سے گرفتاریاں ہوئیں قابل مذمت اور غیر جمہوری عمل، آمرانہ عمل، اور ہم کسی صورت پارلیمنٹ سے گھس کر ارکان پارلیمنٹ کی گرفتاری کو نہ تسلیم کرتے ہیں اور نہ اس کے حق میں ہیں، بلکہ اس کے خلاف جس طرح ماضی میں علم بغاوت بلند کر رکھا ہوا تو اس طرح رکھیں گے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بھائی پھر اگر بات کی ہے تو پہرا دو۔ پھر عمران خان کہتے ہیں کہ جو لوگ
علی امین گنڈاپور کی گفتگو پر یا اس کی دھمکیوں پر، اس کی باتوں پر معافی مانگ رہے ہیں، وہ بزدل ہیں اور ان کو پارٹی میں نہیں ہونا چاہیے. گویا اب پوری کی پوری پی ٹی آئی جو ہے پی ٹی آئی میں نہیں ہوگی، کیونکہ سارے تو معافیاں مانگتے پھر رہے ہیں، صحافیوں سے، اسٹیبلشمنٹ سے، سب سے. تو اب میں عمران خان صاحب نے آج جو 190 ملین پاؤنڈ کی سماعت کے دوران گفتگو کی ہے، اس میں جو بی بی سی رپورٹ کر رہا ہے، بی بی سی، میں کسی اور کو کوٹ نہیں کر رہا کیونکہ یہ مقررے میں دیر نہیں لگاتے، بی بی سی کے ساتھ میں نے کام کیا ہوا ہے، تو وہ بالکل ایک اتھینٹک چیز جو ہوتی ہے نا تب وہ چلاتے ہیں. تو بی بی سی رپورٹ کر رہا ہے اور اس کا جو ہیڈ لائن ہے، آج سے اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کے دروازے بند کر رہا ہوں. سابق وزیر اعظم اور پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان نے اڈیالہ میں 190 ملین پاؤنڈز مقدمے کی سماعت کے بعد کمرہ عدالت میں موجود صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے پہلے کبھی بات چیت کے دروازے بند نہیں کیے، لیکن آج یہ دروازے بند کر رہے ہیں. انہوں نے اپنی جماعت کو ہدایت کی کہ اب وہ اسٹیبلشمنٹ سے کوئی بات نہیں کرے گا کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں دھوکہ دیا ہے. اب یہ دھوکہ وہ کس کو کہہ رہے ہیں اور کتنے پہلے دھوکے عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کے گنوا چکے ہیں، جس کی وجہ سے میں اللہ عاشق کی مثال دے رہا ہوں نا، کیونکہ معشوق کے بغیر تو گزارا نہیں ہے نا. اور پھر اقتدار کا رسیا آدمی ہو، طاقت کا، اور شہرت کی بھوک ہو جس کو، وہ تو اللہ عاشق سے کوئی کئی درجے آگے کا. وہ اس معاملے میں ہم سندھی میں کچھ ایک لفظ ہے اس کا مجھے نہیں سمجھ آ رہی، کہ ٹھرکی کہہ لو چلے یار، اس کا زیادہ ٹھرکی ہوتا ہے، اس چیز کا اس کو زیادہ ٹھڑک ہوتی ہے. بی بی سی رپورٹ کر رہا ہے کہ جی کمرہ عدالت میں موجود صحافی رضوان قاضی کے مطابق عمران خان کا کہنا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ نے ملک کی خاطر 22 اگست کا جلسہ ملتوی کرنے کی درخواست کی تھی، حالانکہ ہمارے قافلے جلسے میں شرکت کے لیے نکل چکے تھے. 8 ستمبر کے جلسے کی تاریخ بھی اسٹیبلشمنٹ نے دی تھی، جس کے لیے این او سی بھی جاری کیا گیا تھا. اب یہاں تابعداری، اسٹیبلشمنٹ نے کہا جلسہ ملتوی کر دو، کر دیا، چلے اوکے. 8 ستمبر انہوں نے کہا آپ نے 8 ستمبر کو جلسہ کرنا ہے، تو 8 ستمبر کا جلسہ بھی اسٹیبلشمنٹ کی مشورے پر کیا. اب میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے عمران خان صاحب جو کہہ رہے ہیں نا دھوکہ، پہلا عمران خان صاحب نے، میں کیونکہ جو ریسنٹ ایونٹس ہیں نا ان کی بات کرتا ہوں، پھر اس کے ساتھ ساتھ پیچھے چاہتا ہوں موٹے موٹے. آپ کو یاد ہوگا عمران خان نے 25 مئی کو ایک لانگ مارچ کیا تھا حکومت کے خاتمے کے بعد. اس لانگ مارچ میں سے پہلے عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ مجھے اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا کہ آپ کو حکومت گرا کے دیتے ہیں 2 دن 4 دن 5 دن، اور اسٹیبلشمنٹ نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، لہٰذا میں لانگ مارچ کر کے اسلام آباد آ رہا ہوں. اسلام آباد چلے گئے، بلکہ مطلب پیچھے چلا گیا، 25 مئی کا لانگ مارچ، ہاں ریسنٹ ہی ہے. اس کے بعد عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بقول ان کے انگیج رہے اور ان کو آسرا لارا لپا دیا جاتا رہا. پھر عمران خان صاحب گرفتار بھی ہو جاتے ہیں. پھر عمران خان صاحب جو ہے اس سے پہلے پیچھے کہتے ہیں کہ جی قمر جاوید باجوہ نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، انہوں نے مسلم لیگ نون کے ساتھ مذاکرات شروع کر دیے تھے اور مجھے پتہ نہیں تھا، میرے ساتھ جھوٹ بولتے تھے. اب کہہ رہے ہیں کہ فیض حمید نے میرے ساتھ دھوکہ کیا تھا. فیض حمید بھی قمر جاوید باجوہ کے کہنے پر سارا کچھ کر رہے ہوتے تھے. خواجہ آصف کے ساتھ مذاکرات، اسٹیبلشمنٹ اپنا قمر جاوید باجوہ کے، محمد زبیر سے ملاقاتیں، ملک احمد سے ملاقاتیں، سارا گنوا چکے عمران خان صاحب ماضی میں سارے دھوکے. پھر سب سے بڑا دھوکہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی مجھے قمر جاوید باجوہ نے کہا تھا کہ پنجاب اور کے پی کی اسمبلیاں توڑ دو تمہیں الیکشن مل جائیں گے. یعنی ایک طرف عمران خان صاحب کہتے تھے کہ باجوہ ادھر ملے ہوئے تھے، پھر اسی باجوہ کے کہنے پر اسمبلیاں توڑی، اور اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر میں نے جلسہ ملتوی کیا تھا اور اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ 8 ستمبر کو کرنا، میں نے 8 ستمبر کو جلسے کی تاریخ دی اور 8 ستمبر کو میرے ساتھ دھوکہ ہوا. کیا دھوکہ ہوا؟ وہ کہتے ہیں کہ کمرہ عدالت میں موجود ایک صحافی نے سوال کیا کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کر رہے تھے، جس پر عمران خان کا کہنا تھا کہ میں نے بات چیت کی اجازت دے رکھی تھی اور اعظم سواتی انہی کا تو پیغام لے کر آئے تھے. ہائے ہائے ہائے، ادھر سے وہ کیا تھا وہ غالب کا کہ میں جانتا ہوں کیا لکھیں گے جواب میں، قاصد کے آتے آتے خط ایک اور لکھ رکھوں، میں جانتا ہوں جو وہ لکھیں گے جواب میں. تو یہ تو تیار بیٹھے تھے کہ ادھر سے کوئی پیغام آئے معشوق کی طرف سے، کوئی قاصد آئے، قاصد آ گیا اور ڈھیر ہو گئے صاحب، اور پھر پیٹتے پھر رہے ہیں. تو کہتے ہیں جی انہوں نے اعظم سواتی کے ذریعے پیغام بھیجا اور اسٹیبلشمنٹ سے ان کی کوئی بات چیت جو کر رہا تھا، جس پر انہوں نے کہا کہ ہمارے 5-6 لوگ جو ہیں ان سے بات چیت کر رہے تھے.
پہلے کبھی بات چیت کے دروازے بند نہیں کیے، اب دروازے بند کر رہا ہوں۔ اور انہوں نے کہا کہ جنرل یحییٰ خان نے بھی یہی کیا تھا ان کے ساتھ، مجیب الرحمان کے ساتھ بات چیت کر کے دھوکہ دیا اور ادھر آپریشن شروع کیا، ہمارے خلاف بھی یہی کچھ ہو رہا ہے۔ 9 مئی کو بھی ہمارے خلاف یہی کچھ کیا گیا تھا، پہلے تیاری تھی اور 10,000 لوگوں کو 24 گھنٹوں میں گرفتار کیا گیا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کو اسٹیبلشمنٹ نے اٹھایا تھا، رات ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کو اٹھا کر آپ نفرتیں بڑھا رہے ہیں۔ غلط بات ہے کسی صوبے کے وزیر اعلیٰ کو محبوس کرنا، یرغمال بنانا، یا اس کو چائے کی پیالی پر اس کی سرزنش کرنا، اس کو کہنا کہ یہ جو حلیہ بنا کے پھر رہے ہو نا، پھر یاد ہے نا بال کٹوا دیے تھے، پھر بال بھی نہیں ہوں گے، اور باقی تو کافی ساری اس کو چیزیں کہیں گی جو پتہ چل رہا ہے کہ جو کہیں گئی ہیں۔ غلط بات ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ جیل توڑنے کی دھمکی دے، وہ مریم نواز کو اغوا کرنے کی دھمکی دے، بارات کیا ہوتی ہے؟ بارات لے کے آؤں گا کیا ہوتی ہے؟ ہم پٹھان جو ہے بارات لے کر آتے ہیں، کیا ہوتی ہے یہ؟ تو ادھر بھی تو دیکھیں نا۔ پھر اچھا جی، ایک صحافی نے سوال کیا کہ علی امین گنڈا پور کے بیانات سے بغاوت کا تاثر ملتا ہے، کیا آپ بغاوت کی ترغیب دے رہے ہیں؟ جس پر عمران خان نے کہا کہ ہم نے کون سی بغاوت کی؟ علی امین گنڈا پور نے قوم کے جذبات کی ترجمانی کی ہے۔ ایک صحافی نے پوچھا کہ اس پر تو پی ٹی آئی کے رہنما معافیاں مانگ رہے ہیں، تو عمران خان نے کہا کہ جو معافیاں مانگ رہے ہیں ان کو پی ٹی آئی میں نہیں ہونا چاہیے، وہ بزدل ہیں۔ 21 ستمبر کو لاہور کا جلسہ ہر صورت ہوگا، اور جو ہے وہ اعلیٰ عدلیہ سے درخواست ہے کہ جمہوریت اور قانون کی بالادستی کو بچائیں۔ ملک میں اس وقت غیر اعلانیہ مارشل لا ہے، میں قوم کو کہتا ہوں کہ جمہوریت اور قانون کی بالادستی کے لیے سڑکوں پر نکلنے کی تیاری کریں، کوئی جیل بھرنے سے نہ گھبرائے، جیل کا خوف دل سے نکال دیں، میں بھی تو 14 ماہ جیل میں ہوں۔ ابھی دھوکے بازیاں جتنی عمران خان صاحب گنوا رہے ہیں نا، وہ پہلے بھی گنوا چکے ہوئے۔ اب یہ جو عدلیہ کی بات کر رہے ہیں، میں اس پر کل صبح کے ویلاگ میں ڈیٹیل میں بات کروں گا۔ جج ہمایوں دلاور جنہوں نے پہلی سزا عمران خان صاحب کو توشہ خانہ میں سنائی تھی، ان کے اینٹی کرپشن کے پی کے نے وارنٹ جاری کر دیے جی، زمین پہ قبضے کے الزام میں۔ یہ مافیا کے طرز پر کام کر رہے ہیں۔ کبھی کسی جج کے خلاف اس طرح کا ایکشن نہیں ہوا جس طرح یہ ہونے جا رہا ہے یا ہو رہا ہے۔ اب میں آپ کو آپشن بتاتا ہوں عمران خان صاحب کے پاس کیا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ، اگر عمران خان اپنی بات پر قائم رہیں گے اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف نہیں دیکھیں گے، تو پھر ان کے پاس ایک آپشن ہے جنگ کا، لڑائی کا، جو کہ وہ کر نہیں سکتے اور ان کو کرنی بھی نہیں چاہیے۔ دوسرا آپشن ہے سیاستدانوں کے ساتھ مذاکرات کا، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھنے کا۔ اگر عمران خان یہ سارے دھوکے بازیوں سے سبق سیکھ گئے ہیں جو کہ بقول ان کو دھوکے دیے گئے ہیں، تو پھر ان کے پاس آپشن یہی ہے کہ جمہوری عمل کو مضبوط کرنے کے لیے سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھے، پارلیمنٹ کو مضبوط کرنے کے لیے سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھے، آئین کی بالادستی کے لیے سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھے، عدلیہ کی آزادی کے لیے سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھے۔ یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، ججوں کے ساتھ مل کر سازشیں کرنے والا رویہ جو ہے نا، یہ کبھی بھی کام نہیں آتا۔ اور دوسری چیز یہ کہ ہو سکتا ہے کل کو عاصم منیر صاحب جو ہے وہ عمران خان صاحب کی کسی ادا پر فدا ہو جائے، عمران خان سے مذاکرات شروع کر لیں اور عمران خان کو کندھوں پر بٹھا کر لائیں، لیکن کبھی بھی کندھوں پر آنے والا ہمیشہ کندھوں پر نہیں رہتا۔ کسی زمانے میں نواز شریف اسٹیبلشمنٹ کے کاندھوں پر ہوا کرتے تھے، پھر نواز شریف کو اتار کر پھینکا گیا، عمران خان کاندھوں پر تھے، عمران خان صاحب نے کان میں کھجلی کرنا شروع کر دی، عمران خان صاحب زیر عتاب ہیں یا اپنی آئی پر اپنا حساب دے رہے ہیں۔ تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ عمران خان صاحب نے اگر دروازے بند کر لیے ہیں تو ہم ویلکم کرتے ہیں عمران خان صاحب کے اس قدم کو، لیکن سوال یہ ہے کہ آپ اس پر قائم رہیں گے یا کل صبح اٹھ کر پھر مسنگ یو کا میسج کریں گے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔